سورہ نور لیکچر نمبر 2 سیکنڈ آیا پارٹ 2۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سزا 100 کوڑے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو حدیث کی روشنی میں ان کی سزا سنگساری ہے۔ اسلام میں شادی ایک اہم معاہدہ ہے، محبت، اعتماد اور خاندان کی بنیاد۔ غیر شادی شدہ افراد کی سزا ختم ہونے کے بعد وہ توبہ کر کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شادی شدہ افراد کی بے وفائی گھریلو نظام کو توڑتی ہے، اس لیے اس کا جرم بڑا اور سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی مرد و عورت یہ گناہ کرے تو ان پر قرآن و سنت کے مطابق سزا ضروری دی جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شیطانی رحم کا شکار نہ ہوں، یعنی ایسا نہ سوچیں کہ ان پر ترس آ رہا ہے اس بار چھوڑ دیتے ہیں۔ نو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی چال یہی ہے کہ لوگوں کو زنا اور فحاشی کی طرف مائل کرے تاکہ مسلم سوسائٹی اخلاقی طور پر کمزور ہو جائے، ناجائز تعلقات عام ہوں، مسلمانوں کی نسلیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں، بن بیاہی مائیں اور حرام اولاد پیدا ہو۔ اسلام صرف کوڑے مارنے یا سنگساری جیسے سخت قانون پر نہیں چلتا، اصل مقصد یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب نہ ہو تاکہ سزا دینے کی نوبت نہ آئے۔ قرآن انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی حساب ہوگا۔ ایمان کی بنیاد انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسلام نکاح کو آسان کرتا ہے تاکہ لوگ پاک تعلقات اختیار کریں، اختلاف ہو تو طلاق، خلا اور عدالتی اصلاح کے راستے بھی دیے گئے ہیں۔ آخری حصہ، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زنا کی سزا صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا مقصد عبرت دلانا اور شرمندگی پیدا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ سزا خفیہ نہیں دی جائے بلکہ عوامی طور پر دی جائے تاکہ مومنوں کی ایک جماعت اسے دیکھ سکے۔ جب وہ خود اس سزا کو اور تکلیف کو دیکھیں گے تو اس گناہ کے نزدیک جانے سے پہلے سزا کا سوچیں گے۔ یہ سزا اصل میں ذلت کے ذریعے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایسا عمل کیا گیا تو وہ عبرت حاصل کریں گے اور معاشرہ برائی سے محفوظ رہے۔